اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری حدیث کا عنوان ہے مؤذن کی اذان سن کر جواب دو، یعنی جب اذان دینے والا اذان دے تو سننے والوں کو اسی طرح اذان کا جواب دینا چاہیے، دہرانا چاہیے۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ بے شک انہوں نے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، وہ فرما رہے تھے اذا سمعتم المؤذن، جب تم سنو مؤذن کو، یعنی مؤذن کہتے ہیں جو اذان دے، فقولو، تو تم کہو مثل ما یقول، جو وہ کہتا ہے، یعنی جب تم مؤذن کی آواز سنو کہ وہ اذان دے رہا ہے تم اس کے ساتھ ساتھ کلمات کو دہراؤ، ثم صلو علیہ، پھر تم مجھ پر درود پڑھو، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان کی اہمیت کے بارے میں رغبت دلائی ہے کہ اذان ایک بہت ہی اہم عبادت ہے، کیونکہ عبادت ہی میں لکھا جائے گا جیسے انسان اذان سنتا ہے تو نماز کے لیے انسان تیار ہوتا ہے، تو یہ اذان ایک پیغام ہوتا ہے نماز کی طرف بلانے کا۔ تو جس طرح مؤذن اذان دے سننے والوں کو اسی طرح دہرانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو سننے والوں کو بھی یہ کہنا چاہیے۔ اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو بھی ساتھ ایسے ہی پڑھنا ہے، ساتھ انسان کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، جب مؤذن یہ کہے تو اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی کہ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی پکار آئے تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، یعنی کہ حی علی الصلاۃ اس کا مطلب ہے آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف۔ تو انسان اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، یا انسان اگر نیکی کر لے تو عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ میرے اندر نہ نیکی کرنے کی قوت ہے اور نہ ہی میرے اندر گناہ سے دور رہنے کی قوت ہے، میں تیری توفیق کے ساتھ ہی نیکی کر سکتا ہوں اور تیری توفیق کے ساتھ ہی میں گناہ سے دور رہ سکتا ہوں۔ تو اے اللہ حی علی الصلاۃ، تو نے مجھے نماز کی طرف بلایا ہے تو میں تو گناہ گار بندہ ہوں، تیری توفیق کے ساتھ ہی میں نے آنا ہے، اس میں نماز کی طرف آنا پڑھنا میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر میں گناہوں والی زندگی چھوڑ کے نماز کی طرف آ رہا ہوں، تو نے مجھے بلایا ہے تو مالک تو نے ہی توفیق دی ہے، اور اگر میں کوتاہی کر رہا ہوں تو میری کوتاہی کو ختم کر کے مجھے توفیق دے کہ میں نماز کی طرف آؤں۔ یہ بھی ایک دعا ہے کہ لا حول ولا قوت، بلکہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ اسے کہا گیا اس کلمات کو، اس کلمے کو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح حی علی الفلاح، نماز پڑھنا ایک کامیابی، تو اس کامیابی کی طرف بھی اے اللہ اگر میں آتا ہوں تو تیری توفیق سے، اور اگر میں گناہوں والی زندگی چھوڑتا ہوں تو تیری توفیق کے ساتھ۔ تو اس لیے ان کلمات کے اوپر لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کے انسان کو اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بھی مؤذن اذان کہے، کلمات کہے، اس کے ساتھ وہی آپ نے دہرانے ہیں، اور جب اذان ہو جائے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھنا ہے، اور اسی طرح جو اذان کے بعد کی دعا ہے اس کو پڑھنا ہے۔ اور یہ اذان دینا ایک بہت ہی اچھا عمل ہے، بہت ہی اچھا عمل ہے۔ کل قیامت والے دن جس نے لگاتار اذانیں دیں اس کی گردن سب سے لمبی ہوگی، بلند ہوگی۔ کیا مطلب کہ جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر ایک تشبیہ دی جاتی ہے، یار بھائی اور تے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، کی مطلب کہ یار جتھے بھی رابطہ کرے، جتھے بھی ہاتھ پاوے ایرا ہاتھ پہ جاتا ہے، اور یہ تو نہیں مطلب ہوتا کہ ہاتھ پتہ نہیں اتھوں لور تک لمبے۔ اسی طرح یہ تشبیہ دی گئی ہے کہ جو اذان دے گا اس کی گردن سب سے زیادہ لگ گیا کہ اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوگا۔ اور اسی طرح جب اذان دی جاتی ہے تو جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے نا، شیطان اس سے دور چلے جاتا ہے۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگتا ہے اور ہوا خارج کر کے بھاگتا ہے، یعنی ہوا اور ہی نکل جاتی ہے، یا پنجابی تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اس لیے شیطان سے اگر انسان رغبت دوری چاہتا ہو،
کہ شیطان سے میں محفوظ رہوں تو انسان اذان دے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یہ جن نکالنے والے ہیں یہ گھروں میں جا کے اذانیں دیتے ہیں، وہ اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہیں کہ جہاں اذان دی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو لہٰذا ہم گھروں میں اذان دیتے ہیں تو شیطان بھاگ جائے گا، وہ اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں۔ تو اس لیے اذان دینا یہ بہت ہی ایک اچھا عمل ہے، اور پھر اذان کا جواب دینا یہ بھی اچھا عمل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اچھے سے اچھا مؤذن بنائے، اور مؤذن کی آواز سن کے اللہ تعالی ہمیں جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا